گرامی، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگاتار پچھلی کئی نشستوں سے سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے اور اس سورت کی 12 آیات کریمہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اور پچھلی نشست میں نے 13ویں آیت کریمہ کے پہلے حصے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی میں 13ویں آیت کریمہ کی روشنی میں جو آگے کا حصہ ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو علم قرآن کے لیے کھول دے اور ہمارے ظاہر کو قرآن کی ہدایتوں پر عمل کر کے ہمیں ستھرا اور پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سورہ بنی اسرائیل کی 13ویں آیت کریمہ ہے، اس کے پہلے حصے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال نامے کو اس کے گلے سے لٹکا دیا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال نامے کو اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ اس کی تفسیر احادیث کی روشنی میں، ائمہ تفسیر کے اقوال کی روشنی میں ہم بالتفصیل عرض کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آگے اسی آیت کریمہ میں کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا کہ ہم ہر انسان کے لیے کل قیامت کے روز ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ ہر انسان کے سامنے کل قیامت کے روز ہم ایک کتاب ظاہر کریں گے جسے وہ بالکل کھلی ہوئی پائے گا، اور یہاں پر کتاب سے مراد ہمارا صحیفہ اعمال ہے، ہمارا اعمال نامہ ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس کے بعد فرمایا کہ پہلے تلاوت کی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا کہ ہم ہر انسان کے لیے کل قیامت کے روز ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اس کی تلاوت کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اللہ نے تمہارے صحیفہ اعمال کو بالکل کھول دیا ہے، اور 2 فرشتے تمہارے ساتھ مقرر کیے ہیں جن میں سے ایک کا نام کرامن ہے
دوسرے کا نام کاتبین ہے۔ اور یہ دونوں فرشتے حضرت حسن فرماتے ہیں اے انسان تمہارے دونوں کاندھوں پر براجمان ہیں، داہنے کاندھے پر کرامن ہیں اور بائیں کاندھے پر کاتبین ہیں۔ کرامن کے ذمہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی نیکیوں کو لکھنے کا کام لگایا ہے، اور کاتبین کے ذمہ اللہ نے انسانوں کے گناہوں کو لکھنے کی ذمہ داری دی ہے، اور وہ ہمیشہ ہر گھڑی ہمارے کاندھے پہ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے ہر عمل کو قید تحریر میں لاتے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمارے دونوں کاندھے پہ موجود ہیں۔ حدیث پاک اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی بندہ ناپاک ہوتا ہے تو وہ دونوں فرشتے ہمارے کاندھوں سے اتر جاتے ہیں۔ جب کوئی ناپاک ہوتا ہے اور اس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے تو اس وقت وہ دونوں فرشتے اس کے کاندھوں پہ نہیں رہتے بلکہ اتر جاتے ہیں۔ اور جب کوئی زنا جیسی سیئہ کرتا ہے، زنا جیسا قبیح کام کرتا ہے، تب وہ اس کے دونوں کاندھوں سے اتر جاتے ہیں، ورنہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ہر عمل اور اس کے ہر کام کو لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے اس لفظ کو لکھنے کے لیے خدا کی جانب سے مقرر کیا ہوا محافظ نگہبان فرشتہ اسے لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو لفظ بھی نکالتا ہے اپنی زبان سے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کو لکھیں اور کچھ کو چھوڑ دیں، یا اپنے اعتبار سے کچھ فیصلہ کریں کہ کیا اسے لکھنا چاہیے، یہ اس کا کام اہم ہے یا اہم نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ ملائکہ کی تو یہ شان ہے نا کہ یفعلون ما یؤمرون، انہیں اللہ رب العزت نے جو حکم دے رکھا ہے من وعن اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور یک سرے منہ کبھی بھی انحراف نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے لکھنے کے لیے ایک محافظ تیار رہتا ہے، جیسے ہی اس کی زبان سے کوئی بات نکلی نہیں کہ فوراً وہ قید تحریر میں آ جاتی ہے۔ تو اسی بات کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ دو فرشتے مقرر ہیں، داہنے کاندھے کا فرشتہ نیکیاں لکھنے پہ مامور ہے اور بائیں کاندھے کا فرشتہ گناہ لکھنے پہ مامور ہے۔ اور جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کا وہ اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے روز جب وہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہی اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اسی بات کو اللہ پاک نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ ہم کل قیامت کے روز ہر انسان کے سامنے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ وہ دونوں فرشتے ہمارے کاندھے پہ ہیں اور وہ ہماری ہر نیکی کو لکھتے رہتے ہیں، ہمارے ہر گناہ کو لکھتے رہتے ہیں۔ اور میں عرض کر دوں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی یا ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ایک روایت میں ہے نا کہ اللہ رب العزت
کل قیامت کے روز ایک بندے سے پوچھے گا کہ جو انتہائی گنہگار ہوگا اور اسے کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک یہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس کے سامنے پیش کرو، جو اس کے گناہ صغائر ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، وہ اس کے سامنے پیش کرو، اور اس کے بڑے گناہوں کو، کبائر کو ابھی اس کی نگاہوں سے چھپا کے رکھو۔ تو یہ فرشتے اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہوں کو پیش کریں گے، اور اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھے گا فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا تھا، اور ابھی صرف گناہ صغائر ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا فلاں دن تم نے یہ گناہ کیا تھا، کیا تم انکار کرتے ہو؟ کیا ہمارے فرشتوں نے یہ لکھنے میں کوئی غلطی کی ہے اور تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، کہ کوئی ایسا گناہ تمہارے کھاتے میں ڈال دیا ہے جو تو نے کیا ہی نہیں؟ تو بندہ عرض کرے گا مولا نہیں، تمہارے فرشتوں نے بالکل صحیح لکھا ہے، میں انکار کی گنجائش نہیں پاتا اپنے اندر، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں میں نے یہ سب گناہ کیے ہیں، اور وہ ابھی اپنے دل میں ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے گناہوں کا حساب ہو رہا ہے، کہیں بڑے گناہوں کا حساب نہ شروع ہو جائے، وہ خوف کھا رہا ہوگا اندر ہی اندر۔ تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ حَسَنَةٍ سَيِّئَةٍ، جاؤ تمہیں ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے، ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ جب وہ بندہ دیکھے گا کہ ارے یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا، عذاب نہیں، زجر و توبیخ نہیں، عتاب نہیں، سختی نہیں، بلکہ یہاں تو گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں، تو عرض کرے گا مولا انی عملت اشیاء لا رہا ہونا، ہم نے کچھ اور بھی گناہ کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کی شان رحیمی اور کریمی، ہم نے کچھ اور بھی گناہ کیے تھے اس لالچ میں کہ ان کے بدلے میں بھی ہمیں نیکیاں مل جائیں، ہم نے کچھ اور گناہ کیے تھے وہ تو نظر نہیں آ رہے کہیں پر۔ تو یہ جانتے ہیں اس کے ساتھ جو ایسا سلوک ہوگا کیوں ہوگا، کہ اس کو گناہوں کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی؟ ایسا کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ پوری زندگی گناہوں میں گزارے گا، گنہگار ہوگا، لیکن اللہ پاک نے اسے موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہوگا، اور جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ پہ قائم رہتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو ہر گناہ کے بدلے نیکیاں ملیں گی، اور پھر وہ اپنے اور گناہوں کو تلاشے گا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے والے کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک اسے فرمائے گا کہ ہمارے فرشتوں نے تم پر ظلم تو نہیں کیا، ظلم تو نہیں کیا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا رب، یہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں پہ حد سے زیادہ مہربان ہے، حد سے زیادہ مہربان ہے۔ 70 ماؤں کی محبت اور 70 ماؤں کی وہ رحمت جو انہیں ان کی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، خدا کی اس رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اسے اس کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، امام غزالی نے ایک حدیث کی روایت کی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کسی گناہ میں وہ مشغول ہوتا ہے، تو زمین کا وہ حصہ جہاں پر وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے،
اللہ پاک سے یہ اجازت مانگتی ہے، مولا یہ بندہ میرے اوپر گناہ کر رہا ہے، تو مجھے اجازت دے کہ میں پھٹ جاؤں اور اسے اپنے اندر گھسیٹ لوں۔ اس بندے کے سامنے جو آسمان کا حصہ ہوتا ہے وہ عرض کرتا ہے، مولا تو مجھے اجازت دے کہ میں اس کے اوپر گر پڑوں اور اس کا کام تمام کر دوں۔ جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو زمین کا وہ حصہ کہتا ہے جہاں پہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ مولا اجازت دے پھٹ جاؤں، اسے اپنے اندر گھسیٹ لوں۔ آسمان کا ٹکڑا جو بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے وہ عرض کرتا ہے، مولا اجازت دے کہ میں اس کے اوپر پھٹ پڑوں اور اس کا کام تمام کر دوں۔ مگر اللہ پاک زمین اور آسمان کو جواب دیتا ہے، سنو میرے بندے کو تم نے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے۔ اگر تم پیدا کرتے تو تمہیں رحم آتا، پیدا میں نے کیا ہے، لہٰذا مجھے اپنے بندے پہ رحم آتا ہے، میں اپنے بندے کے لیے مہربان ہوں، میں نے پیدا کیا ہے۔ جو سبب حقیقی نہیں ہے انسان کی پیدائش کے لیے، والدین، یہ سبب حقیقی ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ سبب عادی ہیں۔ سبب عادی یعنی اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اس نے انسان کی پیدائش کے لیے ماں باپ کو سبب بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک کی عادت کریمہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر والدین کے انسان کو پیدا کر دے، اگر وہ چاہے تو زمین سے جیسے اناج پیدا ہوتے ہیں ویسے انسان پیدا ہو۔ اللہ ہر بات پہ اور ہر کام پہ قادر ہے نا۔ اس نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا حضرت آدم کو، بغیر ماں کے پیدا کیا حضرت حوا کو، بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو۔ تو ماں باپ انسان کی ولادت کے لیے سبب عادی ہیں، سبب حقیقی نہیں ہے۔ اور جو انسان کی پیدائش کے لیے سبب عادی ہیں ان کی محبت کا یہ عالم کہ اولاد کو کانٹا چبھ جائے تو ماں کا دل کڑ جاتا ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ اولاد کو ہلکا سا بخار آ جائے، ماں باپ پوری رات جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ جو سبب عادی ہیں ان کی یہ محبت کا عالم، تو وہ اللہ جو سبب حقیقی ہے اس کی محبت کا کیا پوچھنا، وہ کتنا مہربان ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب زمین و آسمان یہ کہتے ہیں کہ مولا یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، اجازت دے، زمین کا وہ حصہ کہتا ہے کہ میں پھٹ جاؤں، اسے اپنے اندر گھسیٹ لوں، آسمان کا ٹکڑا کہتا ہے کہ اس کے اوپر پھٹ پڑوں اور اس کا کام تمام کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے، سنو میرے بندے کو تم نے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے۔ اگر تم پیدا کرتے تو تمہیں رحم آتا، لیکن پیدا ہم نے کیا ہے۔ تو اللہ بہت زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور اسی وجہ سے یہ اسی کی شان رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے کرامن کاتبین کو، جو ہمارے دونوں کاندھوں پہ رہتے ہیں، جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کو لکھتے ہیں، اللہ نے ان کو لکھنے کے تعلق سے جو حکم دے رکھا ہے نا، وہ حکم ہمارے لیے سراپا رحمت کا حکم ہے، سراپا رحمت ہے۔ یعنی اللہ نے جو انہیں ہدایات دی ہوئی ہے کہ کیسے لکھو، کیسے لکھو، ذرا سنیے۔ حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث قدسی امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں تخریج کی، امام مسلم نے بھی، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ ان فرشتوں سے جو کہ کرامن کاتبین ہیں اور جن کے ذمہ ہمارے اعمال کو لکھنا ہے، انہیں اللہ حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها۔ گناہ لکھنے کے بارے میں اللہ کی کیا ہدایت ہے، سنیے انہیں کہ سنو، جب میرا کوئی بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو جب تک کر نہ لے تب تک مت لکھنا۔ جب میرا کوئی بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو فقط ارادے پہ
مت لکھنا، جب تک اسے وہ عملی جامہ نہ پہنا دے، جب تک وہ کر نہ لے اس گناہ کو، تب تک مت لکھنا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجَلِ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اور اگر میرا کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد، گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد میرے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے باز آ جائے تو اس کے لیے نیکی لکھ دینا۔ ارادہ کرے گناہ کا مگر پھر اللہ کا خوف غالب آ جائے اور میرے خوف کی وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑ دے، تو اس کے بدلے میں، اس کے حق میں اور اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دینا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، اور اگر وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دے، یعنی گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اسے کر دے، تو اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے گناہ کے حوالے سے۔ فقط گناہ کا ارادہ ہو، جب تک نہ کرے نہیں لکھنا ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد باز آ جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے نیکی لکھ دینا۔ اور اگر گناہ کو کر دے، ارادہ کو عملی جامہ پہنا دے، تو یاد رکھنا جتنا کیا ہے فقط اتنا لکھنا، رتی بھر بڑھا کے مت لکھنا۔ یہ تو حکم ہے خدا کا گناہ لکھنے کے تعلق سے۔ اب آئیے ذرا نیکیوں کے حوالے سے اس نے کیا حکم دے رکھا ہے کہ نیکی کیسے لکھنا، کیا ہدایات ہیں اللہ کی کرامن کاتبین کو، سنیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، کہ جب میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور صرف ارادہ کرے، اسے عملی جامہ نہ پہنائے، فقط نیکی کا ارادہ کرے، پھر بھی اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دینا۔ اگرچہ نہیں کیا ہے وہ، لیکن ارادہ کیا ہے، لکھ دینا۔ گناہ کے بارے میں کیا تھا؟ فقط ارادے پہ مت لکھنا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کے بارے میں ہے کہ فقط ارادہ کیا، نہیں کیا، پھر بھی لکھ دینا۔ ارادہ تو کیا، ارادہ تو کیا۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کم سے کم ارادہ تو کیا، ایسا کام کرنے کا ارادہ تو کیا جو کہ میری رضا کے لیے ہو۔ ابھی ہمارے مولانا انوار صاحب نے یہ خیر اور نیکی کی ڈیفینیشن یہ بتائی آپ کے سامنے کتاب پڑھ کے، کہ نیکی ہر اس کام کو کہتے ہیں نا جسے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر وہ کام جو خدا کی رضا کے لیے ہو وہ نیکی ہے۔ اگرچہ بظاہر دنیاوی ہو، دیکھنے میں بالکل دنیاوی ہو، پیسہ کمانا یہ دنیاوی کام ہے نا، لیکن اسے کرے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے بال بچوں کی، والدین کی کفالت کی، تو میں حلال روزی کما رہا ہوں، اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا، تو پیسہ کمانا بھی نیکی کا کام ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ نیت ہی وہ بیسک فیکٹر ہے جو کسی بھی عمل کے حوالے سے یہ تعین کرتی ہے کہ بندے کا کام نیکی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا یا گناہ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، ہے نا۔ تو اللہ پاک نیکیوں کے حوالے سے حکم دیتا ہے کرامن کاتبین کو کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے نہ کرے پھر بھی لکھ دینا، اور اس کے بعد اگر وہ عملی جامہ پہنا دے، اسے کر لے، تب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے آگے وَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشَرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اسے عملی جامہ پہنا لے، نیکی کر لے، تو اس نیکی کا ثواب اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کے لکھنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ گناہ کے بارے میں کیا تھا؟
اگر کر لیا رتی بھر نہ بڑھانا، جتنا ہے جتنا کیا ہے فقط اتنا لکھنا. یہ گناہ کے بارے میں حکم ہے. لیکن نیکی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نہیں، جتنا فقط کیا ہے اتنا مت لکھنا، بلکہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کے لکھنا. بڑھا کے لکھنا. آقا کی حدیث ہے نا، کل عملی بنی آدم یضاعف الحسنہ الی 700 ضعف. یہ کل عمل بنی آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الی 700 ضعف. آقا فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے ہر عمل کو جو نیکی کی کیٹیگری میں رکھنے جانے کے لائق ہو، ہر عمل جو نیکی ہو، اللہ پاک اس کے حق میں جو لکھتا ہے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کے لکھتا ہے. اور یہ انسان کی نیت کے مطابق ہوتا ہے. جیسی نیت ویسی برکت. نیت میں جتنا خلوص، ثواب میں وہ نیکی اتنی بڑھ کے 10 گنا سے لے کے 700 گنا. تو یہ جو حکم ہے ہمارے اعمال کو لکھنے کے تعلق سے جو اللہ نے کرامن کاتبین کو دے رکھا ہے، یہ یقیناً اللہ رب العزت کی شان رحمت کا غماز ہے، اور اس بات کا پتہ دینے والا یہ حکم ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. لہٰذا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر جائیں. ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے اور فرشتوں کی یہ شان ہے کہ یفعلون ما یؤمرون. اللہ جو حکم دے اسے من وعن بجا لاتے ہیں. فی الحال ہمیں ایک غالب کا شعر یاد آتا ہے، جو آپ جانتے ہیں غالب ادبی حیثیت سے اس کا قد چاہے جتنا اونچا ہو، لیکن ایمانی اور روحانی حیثیت سے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا. ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہنے والا شخص، جوا کھیلنے والا شخص، جوا کھلوانے والا شخص، اس قماش کا آدمی تھا غالب. تو کیا لکھتا ہے ذرا ایک شعر، لٹریری حسن ہے اس کے اندر، ادبی حسن ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے بالکل غلط ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ پکڑے جاتے ہیں لکھے پہ فرشتوں کے ناحق. پکڑے جاتے ہیں لکھے پہ فرشتوں کے ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یہ معاذ اللہ رب العالمین. اب ظاہر ہے وہ ذہن جو ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہے، اسی قسم کے خیال کا مضمون آئے گا نا اس کے ذہن میں. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یہ مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بھی بات لکھی جاتی ہے، فیصلہ لکھا جاتا ہے، تو فریقین خود موجود ہوتے ہیں یا ان کے وکیل اور ان کے آدمی موجود ہوتے ہیں، اور یہاں پہ نہ ہم نہ ہمارا کوئی آدمی. تو یہ تو اب ظاہر سی بات ہے، اس خیال کا مضمون ایک شراب کے نشے میں دھت رہنے والے ذہن میں ہی آ سکتا ہے. اگر وہ قرآن پڑھتا، حدیث پڑھتا، اسلامی تعلیمات اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی، اور اپنے قلب و ذہن کو محبت رسول سے سرشار کرتا، تو اس قسم کے اشعار لکھتا جیسے اشعار ہمارے رضا نے لکھے ہیں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. معاذ اللہ رب العالمین. ذرا اللہ کا حکم دیکھیں اس نے کیا حکم دے رکھا ہے، جو بندوں کے لیے سراسر رحمت ہے، سراسر رحمت ہے. اور آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اس حوالے سے ذرا ایک جو اس نے ایک اسلام کے خلاف مصرع تو ہے ہی ہے، ایک حدیث سن لیں جو کہ یقیناً اس کی تردید کرتا ہے، یہ کرتی ہے حدیث پاک، کہ کل قیامت کے روز ایک شخص خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تو نے مجھے ظلم سے پناہ دے رکھی ہے. اس لیے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہرگز رتی بھر ظلم نہیں کرتا. تو نے ہمیں ظلم سے پناہ دے رکھی ہے. وہ بندہ عرض کرے گا، مولا لہٰذا میں بھی ظلم سے پناہ میں ہوں. تو جو یہ ہمارے نامہ اعمال ہیں ان کے لیے گواہ کہاں ہیں؟ یہ حدیث میں آیا.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا، اور بیان کرنے سے پہلے آقا مسکرا رہے تھے، آقا بلکہ ضحک فرما رہے تھے۔ ضحک جو مسکرانے سے اگلے درجے کا ہوتا ہے، ایک ہے مسکرانا، ایک ہے ہنسنا، ایک ہے قہقہا لگانا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ مسکرانا یہ ہے کہ آواز نہ خود سنے نہ اگل بغل والے سنے، یہ مسکرانا ہے۔ ہنسنا یہ ہے کہ خود سنے، اگل بغل والے نہ سنے۔ اور قہقہا لگانا یہ ہے کہ خود بھی سنے اور اگل بغل والے بھی سنے۔ یہ فرق ہے تینوں میں، مسکرانا، ہنسنا اور قہقہا لگانا، جن کے لیے عربی کے 3 ورڈز ہیں۔ یہ مسکرانا کے لیے تبسم، ہنسنا کے لیے ضحک، اور قہقہا کے لیے قہقہا۔ اور ناقض وضو جو ہے وہ قہقہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ خود بھی سنے اور اگل بغل والے بھی سن لیں نماز، یہ ہے قہقہا جو ناقض وضو ہے۔ باقی ضحک، اس مسئلے کو سمجھے نہیں، ناقض وضو مطلب وضو کو توڑنے والا، ہاں وہ قہقہا ہے۔ ہاں حالت نماز میں مطلب ہاں ہمیشہ نہیں، وہ نماز جو کہ رکوع سجدے والی ہو، وہ نماز جو رکوع اور سجدے والی ہو۔ یہ جنازہ کے نماز میں کوئی اگر قہقہا لگا دے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ رکوع سجدے والی نماز جو 5 وقت کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں اگر کوئی قہقہا لگا دے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی ہنستا ہے یعنی کہ خود خالی سنتا ہے تو اس سے خالی نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر تبسم کرتا ہے تو نہ تو نماز جائے گی نہ تو وضو جائے گا، والا حال ہی باقی ہے نا۔ یہ بات دراصل اس کی ایک جو اس حکم کو جس حدیث سے اخذ کیا گیا ہے، اس لیے کہ دیکھیے مطلب وضو کے لیے، وضو ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم حدث کا شکار ہو۔ حدث مطلب ناپاکی، اور یہاں پہ کوئی ناپاکی تو ہے نہیں۔ اگر کوئی قہقہا لگا رہا ہے تو کیسے ناپاکی؟ لیکن ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، اور آقا امامت کر رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی تھے، وہ تشریف لا رہے تھے، ایک گڑھا تھا، وہ گڑھے میں گر گئے، وہ مطلب نابینا تھے، تو وہ گر گئے۔ تو یہ دیکھ کر کے صحابہ ہنس پڑے، جو نماز میں تھے وہ ہنس پڑے آقا کریم سے، اور مطلب قہقہا لگایا کہ اگل بغل والے بھی سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا، کس نے قہقہا لگایا تھا؟ جس نے قہقہا لگایا تھا وہ جائے، وضو بنائے اور نماز دہرائے۔ تو چونکہ یہ حدیث ہے اور آقا کا حکم ہے، اور آقا کا حکم ایسا ہے کہ اگرچہ ہماری عقل کے خلاف ہو لیکن اس کو مانا جائے گا اور تسلیم کیا جائے گا۔ تو وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کہ حدث ہوں، ناپاکی۔ قہقہا لگانا ناپاکی نہیں ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو اور پھر نماز پڑھو، یہ فرمایا نا آقا نے۔ تو آقا کا یہ حکم کہ قہقہا لگانے سے وضو بھی ٹوٹ گیا، یہ قیاس کے خلاف ہے۔ اور چونکہ قیاس کے خلاف ہے، کیونکہ قہقہا میں کوئی ناپاکی نہیں ہے، تو چونکہ قیاس کے خلاف ہے، لہٰذا آقا نے جس حالت میں قہقہا سے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا، صرف اسی حالت میں وضو ٹوٹے گا، باقی حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو چونکہ وہ نماز تھی، نماز کے اندر قہقہا لگایا تھا، لہٰذا کوئی نماز کے اندر قہقہا لگائے تو وضو ٹوٹے گا۔ اور چونکہ وہ رکوع سجدے والی نماز تھی، اسی وجہ سے رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا کوئی لگاتا ہے تو وضو ٹوٹے گا۔ اگر نماز جنازہ میں کوئی اگر قہقہا لگا دیتا ہے تو وضو، لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ ہیں 3 چیزیں۔ تبسم سے نہ تو نماز جاتی ہے نہ تو وضو جاتا ہے۔ ہنسنے سے کہ خود سنے اگل بغل والے نہ سنے، نماز تو جاتی ہے لیکن وضو نہیں جاتا۔ قہقہا سے نماز بھی جاتی ہے اور وضو بھی جاتا ہے، رکوع سجدے والی نماز۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے آپ نے ضحک فرمائی، پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ سے عرض کیا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم پوچھو گے نہیں کہ میں نے کیوں ضحک فرمائی، میں کیوں ہنسا؟ کیا تم پوچھو گے نہیں؟
تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ نے کیوں ضحک فرمایا؟ تو آقا نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ کل قیامت کے روز ایک شخص کو، اس سے آواز نہیں آ رہی ہے نا غالباً، ابھی آواز آئی، بہت دیر سے آواز نہیں آ رہی۔ آقا نے فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے ضحک فرمائی کہ کل قیامت کے روز ایک شخص کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ایک شخص کو، تو وہ شخص خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا مولا یہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے اور اس میں ہماری نیکیاں بھی لکھی ہیں، گناہ بھی لکھے ہیں، تو آخر گواہ کیا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے اور تو نے ہمیں ظلم سے پناہ دے رکھی ہے کہ تو ہم پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کوئی گواہ ہو۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میں اور میرے فرشتے جو تھے کرامن کاتبین جنہوں نے لکھا ہے، کیا یہ گواہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ میں اور یہ میرے فرشتے، کیا یہ گواہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور بندہ عرض کرے گا نہیں مولا، مجھے تو کوئی ایسا گواہ چاہیے جو کہ بالکل یہ ہو کہ ہاں وہ ہمارا آدمی ہے، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ہمارا آدمی ہے، بالکل ایسا گواہ چاہیے۔ وہ عرض کرے گا، اللہ پاک فرمائے گا تمہارا آدمی کیا، تمہیں کو میں بطور گواہ پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ پاک اس کی زبان پہ مہر لگا دے گا، اس کی زبان پہ مہر لگا دے گا، اور اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں اور جسم کے جو حصے ہوں گے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں کرامن کاتبین نے صحیح لکھا ہے، فلاں دن اس نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن اس نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ ہاتھ بولے گا کہ ہاں اس شخص نے ہمیں اس گناہ میں ملوث کیا تھا، بالکل صحیح لکھا ہے۔ پاؤں بولیں گے ہاں اس شخص نے ہمیں گناہ میں ملوث کیا تھا، یہ بالکل صحیح لکھا ہے نام اعمال۔ پھر وہ شخص جب اس کی زبان سے مہر کو ہٹائی جائے گی اور جب بولنے لگے گا تو اپنے اعضاء سے کہے گا کہ ارے میں تو تمہیں لوگوں کے بارے میں اور تمہیں لوگوں کے لیے جو بھی کر رہا تھا نا کہ تم بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے، اپنے ہاتھ پاؤں کو مخاطب کرے کہے گا یہ میں تو تمہارے ہی لیے سب کچھ کر رہا تھا اور تم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، اس سے تو اچھا یہ ہوتا کہ میں گواہی کے لیے پوچھتا ہی نہیں، میں تم کو بچانا چاہتا ہوں اور تم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، اس سے تو اچھا یہ ہوتا کہ میں پوچھتا ہی نہیں گواہی کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اسی بات کی وجہ سے ہنس رہا ہوں اور ضحک کر رہا ہوں۔ تو یقیناً آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ابھی تمہارا ہاتھ بولے گا، تمہارا پاؤں بولے گا، تمہارے جسم کے اعضاء بولیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ملائکہ ہماری کسی نیکی کو لکھنے سے چھوڑ دیں یا کسی ایسے گناہ کو ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں جسے ہم نے نہ کیا ہو، کیونکہ آپ نے ابھی حدیث قدسی سماعت کر لی کہ اللہ نے کیا ہدایات دے رکھی ہیں انہیں ہمارے اعمال کو لکھنے کے حوالے سے، تو وہ نام اعمال وہ لکھتے رہتے ہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہ نام اعمال ہمارے قبر میں ساتھ میں ڈال دیا جائے گا، اور کل قیامت کے روز جب ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے حساب دینے کے لیے تو اللہ فرماتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ کل قیامت کے روز ہم ہر انسان کے سامنے ایک کتاب ظاہر کریں گے جسے وہ کھلی پائے گا، اور وہ جو کتاب دی جائے گی ہمارے اعمال کا بالکل کچا چٹھا سب اس کے اندر موجود ہوگا۔ تو اگر وہ اعمال نامہ نیکیوں پہ مشتمل ہوگا، اگر اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی تو وہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، داہنے ہاتھ میں، اور اگر اس میں گناہ ہی گناہ ہوں گی، اللہ کی پناہ اللہ ہمیں بچائے، تو وہ اس کے پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ کو مروڑ کر پیٹھ کے پیچھے اس کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور کل قیامت کے روز نام اعمال جس کے
दाहिने हाथ में मिल गया उसका बेड़ा पार है। जिसके दाहिने हाथ में नाम आमाल मिल गया तो फिर वो अपनी मनमानी जिंदगी में रहेगा। जन्नत की बहारें उसका इंतज़ार कर रही होंगी, जन्नत की नेमतें उसका इंतज़ार कर रही होंगी, अबदी सआदत उसका मुक़द्दर बनेगी, हमेशा के लिए आराम की ज़िंदगी होगी। और जिसके नाम आमाल को उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो समझ लें कि उसका अंजाम इतना भयानक होगा कि वो तमन्ना करेगा काश मेरा हिसाब किताब होता ही नहीं, काश ये नाम आमाल होता ही नहीं, काश मौत ही ये इस मामला को ख़त्म कर देती कि मौत आ जाती और ये हिसाब किताब ना होता। और जब कल क़यामत के रोज़ एक गुनहगार शख्स के बाएं हाथ में उसके पीठ के पीछे नाम आमाल दिया जाएगा तो अल्लाह पाक फरमाता है कि वह वुदिअल किताब फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीह, कि किताब को रखा जाएगा, नाम आमाल को रखा जाएगा कि जिसमें गुनाह होंगे रखा जाएगा। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम देखोगे उन लोगों को जो मुजरिम हैं उन गुनाहों से डरते होंगे जो उस किताब के अंदर लिखा हुआ होगा, उन गुनाहों से डरते होंगे जो उस नाम आमाल के अंदर मौजूद होंगे। और उसके बाद अल्लाह फरमाता है वह यक़ूलून, और जो मुजरिम होंगे वो कहेंगे या वैलतना, हाय हमारी तबाही और बर्बादी, माली हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को हो क्या गया है कि कोई न तो छोटे गुनाह को छोड़ती है न तो बड़े गुनाह को छोड़ती है, सब के सब इसके अंदर मौजूद है। या वैलतना, हाय हमारी तबाही, हाय हमारी बर्बादी, इस किताब को हो क्या गया है कि छोटे बड़े तमाम गुनाह इसके अंदर मौजूद हैं और इस किताब ने किसी को छोड़ा नहीं है बल्कि सबको शुमार करके रखा हुआ है, महफूज करके रखा हुआ है। तो ये हसरत और अफसोस का आलम होगा उनके लिए, लेकिन सिवाय कफ़े अफसोस मलने के कोई और चारा भी तो नहीं होगा, वो कर क्या सकते हैं। तो यकीन जाने अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मौला नाम अमाल को हमारे दाहिने हाथ में दे, हमारे नाम अमाल नेकियों से पुर हों कि वो नाम अमाल हमारे दाहिने हाथ में दिया जाए, वरना बाएं हाथ में दिया जाए तो एक भयानक अंजाम हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इन दो कैटेगरीज वालों की तफसील बयान की है कि एक वो कैटेगरी जिनके दाहिने हाथ में नाम आमाल दिया जाएगा, दूसरी वो कैटेगरी जिनके बाएं हाथ में नाम आमाल दिया जाएगा। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान मजीद के अंदर कि फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिब इला अहलिही मसरूरा, कि कल क़यामत के रोज़ जिसके दाहिने हाथ में नाम आमाल दिया जाएगा तो उससे अनकरीब सहल और आसान और हल्का हिसाब लिया जाएगा, इंतहाई हल्का हिसाब लिया जाएगा। फ़कत रस्म निभाई जाएगी, बस जिनके दाहिने हाथ में नाम आमाल मिला सिर्फ रस्म निभाई जाएगी और इंतहाई हल्का हिसाब लिया जाएगा उनसे, और वो अपने घर वालों की तरफ इंतहाई खुशी खुशी पलटेगा, अपने घर वालों से मिलेगा, इंतहाई खुशी के साथ मिलेगा। और आगे अल्लाह फरमाता है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफा यदउ सुबूरा, कि जिस शख्स के नाम आमाल को उसकी पीठ के पीछे दिया जाएगा बाएं हाथ में तो वो अनकरीब मौत मांगेगा, व यसला सईरा, और वो भड़कती आग में डाला जाएगा। जिसके बाएं हाथ में नाम आमाल दिया गया वो अंजाम की खौफनाकी को देख करके, अपनी हिलाकत को सामने देख करके, अपनी बकिया जो जिंदगी होगी जो कि अबदी जिंदगी होगी, हमेशा की जिंदगी होगी, उस जिंदगी को इंतहाई कर्ब व आलम में गुजरने वाली देख करके वो मौत मांगेगा, काश मौत आती
اور قضیہ ختم ہو جاتا، کام ہی تمام ہو جاتا۔ یہ سورہ انشقاق میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ میں اسی مضمون کو بیان کیا، ذرا سنیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، کہ جس شخص کے ہاتھ میں کل داہنے ہاتھ میں نام اعمال میں یہ دیا جائے گا تو کہے گا کہ لو میرا نام اعمال پڑھو۔ اتنا خوش ہوگا، اس کے چہرے سے خوشی جھلکتی ہوگی، اور خوشی کے عالم میں کہے گا جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، داہنے ہاتھ میں یہ ملا ہے ہمیں، تو کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ضرور پہنچنے والا ہوں، مجھے یقین تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، یہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور اپنے اعمال کا، اپنے کاموں کا حساب دینا ہوگا، مجھے یقین تھا، لہذا میں نے اپنے یقین کے مطابق عمل کیا اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے پر کیا، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ میرے دانے ہاتھ میں دیا گیا، لو پڑھ لو۔ اس کے بعد یہ اس کے اوپر کون کون سی نعمتیں برسیں گی اللہ پاک کی، ذرا سنیں۔ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی منچاہی زندگی میں ہوگا، جیسی زندگی چاہے گا ویسی زندگی ملے گی، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان جو مانگے بالکل اس کے سامنے ہے، تو اپنی منمانی اور منچاہی زندگی میں ہوگا۔ اور اس کے بعد فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، وہ بلند باغ میں رہے گا، اور ایسا باغ کہ جس کے درختوں کے جو خوشے ہوں گے نا وہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ان میں اتنے پھل لدے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب درخت میں پھل لد جاتے ہیں اور وہ پھل پک کے بالکل تیار ہو تو خوشے جھک جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے بلند باغ میں رہے گا جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس سے کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کی زبانی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اور خوشی کی زندگی گزارو، اور یہ صلہ اس کا ہے جو تو نے اپنی پچھلی زندگی میں کیا اور آج کے لیے بھیجا، یہ اس کا صلہ ہے، کھاؤ پیو اور خوشی کی زندگی گزارو۔ یہ تو اس کا حال ہوگا جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا، ذرا سنیں۔ اللہ فرماتا ہے اسی سورہ حاقہ کے اندر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ کل قیامت کے روز جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا کاش یہ میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، کاش مجھے یہ ملتا نہیں، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش نہ تو میں یہ جانتا کہ یہ حساب ہوتا کیا ہے، یعنی کچھ نہیں ہوتا حساب کتاب، جیسے کافر کہے گا نا قرآن مجید میں یہ 30ویں پارے کی پہلی صورت جو ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ سورہ نبا ہے، تو اس کی آخری آیت کریمہ ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، جب وہ جانوروں کو دیکھے گا کہ جانور سب مٹی کر دیے گئے ہیں، یہ ان کا جو کل قیامت کے روز جانور بھی اٹھائے جائیں گے، اور اگر کسی طاقتور جانور نے کسی کمزور جانور پہ ظلم کیا ہوگا تو وہاں بدلہ دیا جائے گا، اور پھر یہ تمام جانوروں کو جب مٹی کیا جائے گا اور یہ کافر دیکھیں گے کہ جانوروں کو مٹی کیا جا رہا ہے تو کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی بنا دیا جاتا، کہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا، نہ تو نام اعمال ملتا، نہ حساب کتاب ہوتا، نہ مجھے رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور نہ اتنا بھیانک انجام ہمارا انتظار کر رہا ہوتا۔ یہ اس کا حال ہوگا جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا تو کہے گا کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہ
یہ مجھے دی ہی نہ جاتی اور میں یہ نہ جانتا کہ حساب کیا ہوتا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی قصہ تمام کر دیتی، موت ہی آ جاتی اور یہ قصہ ختم ہو جاتا. حالانکہ مرنا تو صرف ایک بار ہے، اس کے بعد ہمیشگی کی زندگی ہے، اور اعمال کے مطابق اس زندگی کو یا تو خوشگوار ہونا ہے یا تو ہمارے لیے عذاب بننا ہے. تو کہے گا کاش موت ہی قصہ تمام کر دیتی. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہے گا میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہیں دیا اور آج میرا تمام زور اور میری تمام طاقت جاتی رہی. جو میں بڑا دندناتا پھرتا تھا، سر غرور کو اٹھائے ہوئے لوگوں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا تھا، مال کی وجہ سے میرے پاس اتنا گھمنڈ، اتنا غرور تھا کہ میں کسی کو آنکھتا ہی نہیں تھا اپنے سامنے کچھ. آج نہ تو اس مال نے مجھے کچھ فائدہ دیا اور نہ ہی یہ میرا کوئی زور اور نہ ہی میری کوئی طاقت چل رہی ہے. یہ سب انتہائی افسوس اور حسرت کے الفاظ ہیں جو کہ حسرت اور افسوس کے عالم میں ان کی زبانوں سے نکلیں گے، جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا مروڑ کر پیچھے ہاتھ کے پیچھے، یہ پیٹھ کے پیچھے. اور اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اللہ فرمائے گا اسے پکڑو، اس کی گردن میں توپ ڈالو، اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں دھساؤ اور اسے ایسی زنجیر سے باندھو کہ جو کہ 70 گز کی زنجیر ہے، ایسی زنجیر سے باندھو. اور پھر اللہ پاک کل قیامت کے روز اس کے جو گناہ ہوں گے انہیں بھی گنائے گا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. اللہ فرمائے گا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، کسی کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا لوگوں کو. یہ اس کا حال ہے جو کہ دوسروں کو ترغیب نہ دلائے غریبوں کو کھلانے کے لیے. اور ترغیب دینا دوسرا درجہ ہے، پہلا درجہ ہے خود کھلانا، پہلے خود عمل کرنا اس کے بعد دوسروں سے عمل کرانا. نا پہلے خود عمل کرنا اس کے بعد لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اللہ پاک جو اس شخص کے جو گناہ ہوں گے ان گناہوں کو جو کل قیامت کے روز بیان کرے گا تو فرمائے گا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا لوگوں کو، اسے بھی گناہ کے زمرے میں شامل کیا جائے. تو اس کا کیا حال ہوگا جو خود نہ کھلاتا ہو، خود مسکینوں کو اپنے دروازے سے جھڑک کے بھگا دیتا ہو. کوئی بھوکا اس کے پاس آتا ہو تو اس کا دل رحم کے جذبات سے بھر نہ جاتا ہوگا، اور انسانیت کے جذبات سے جو شخص عاری ہوگا کل قیامت کے روز کا تو اس کا جو کہ خود نہ کھلائے اور خود انسانی جذبات سے عاری ہو، اس کا کیا حال ہوگا ہم فقط اندازہ کر سکتے ہیں. یہ تو اس کا حال ہوگا جو دوسروں کو رغبت نہ دلائے. اللہ کہے گا کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا، تو اللہ فرمائے گا جیسے یہ دنیا میں ہمارے بندوں پہ رحم نہیں کرتا تھا، آج اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے. یہاں پر ایک شعر بڑا بولا جاتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر. جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے نا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے بندوں کی تکلیفوں میں کام آتا ہے تو اللہ ایسے شخص کی مصیبتوں کو دور کرے گا اس روز جس روز کوئی حمایتی نہ ہو اور جس روز کوئی تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا نہ ہو. اللہ فرمائے گا آج اس کا کوئی حمایتی نہیں، کوئی دوست نہیں. اور اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ اس کا کھانا صرف جہنمیوں کا پیپ ہے. معاذ اللہ، یہ اس کا حشر ہونے والا ہے کل قیامت کے روز جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا. اور یہ قرآن ہے،
میں نے کوئی یہ تفسیری نقطہ نہیں بیان کیا ہے، بلکہ جو واضح قرآن مجید کی آیات ہیں صرف ان کا ترجمہ کر کے آپ کو سنایا۔ بالکل ظاہر ہے یہ باتیں کہ جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا ابدی سعادت اس کا مقدر ہوگی، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا ابدی شقاوت اور بدبختی اس کا مقدر ہوگی۔ اور یہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی وہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے وہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور پھر دے کر کے کہا جائے گا، جو کہ 14ویں آیت کریمہ ہے، اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ نام اعمال ہاتھ میں دینے کے بعد فرمائے گا لے اپنا نام اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو ہی کافی ہے، تو ہی کافی ہے اپنا حساب کرنے کے لیے، خود اپنا حساب کر لے۔ یہ اللہ رب العزت کی غایت درجے کا عدل ہے، غایت درجے کا، اور نہ صرف عدل بلکہ فضل ہے اس کا، غایت درجے کا فضل ہے۔ اگر اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے، بغیر کچھ پوچھے، بغیر موقع دیے، بغیر نام اعمال ہاتھ میں دیے، اگر سیدھے جہنم میں جانے کا حکم دے دے تو بھی یہ ظلم نہیں ہوگا، اللہ کا عدل ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دے کر کے اور پھر فرمائے گا لے خود پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنے حساب کے لیے تو ہی کافی ہے۔ یہ اس کے غایت درجے کا فضل ہے، لیکن وہ حکم الحاکمین ہے، سلطان العالمین ہے۔ کون ہے جو اس کے حکم سے ایک سرے منہ انحراف کر سکے؟ کون ہے جسے اس کی بارگاہ میں سر اٹھانے کی جرت ہو؟ کون ہے جسے اس کی بارگاہ میں سرتابی کی جرت ہو؟ وہ جو حکم دے دے ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ نہیں؟ سب کے سب اس کے بندے ہیں، لیکن یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، وہ بھی غایت درجے کی، کہ اللہ پاک کتاب دے گا، نام اعمال دے گا اور کہے گا خود پڑھ لو اور خود اپنا حساب کر لو، آج اپنے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو، اللہ فرمائے۔ اور یہ اس وجہ سے کہا جائے گا کہ آپ ایک آخری بات عرض کر دوں مختصرا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتا ہے زمین کی تمام نعمتیں ہم نے تمہارے لیے بنائی، تو خود تو نہیں نا استعمال کرتا ان نعمتوں کو، اسے تو کوئی حاجت نہیں ہے، ہمارے ہی لیے تو اس نے بنائی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اس نے ہمارے لیے بنائی اور ہمیں اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی معرفت کے لیے بنایا، اپنی پہچان کے لیے بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی جو تفسیر ہے الا لیعبدون کی، الا لیعرفون، کہ میں نے جن اور انس کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے، مجھے پہچانے کہ ہے کوئی ہمارا خالق اور مالک، مجھے پہچانے۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اور ہماری تمام ضرورتوں کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا، ہماری تمام ضرورتوں کی تکمیل کی، جسمانی ضرورتیں، روحانی ضرورتیں، تمام ضرورتوں کی اللہ پاک نے تکمیل فرمائی۔ جو ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں، بدنی اور مادی ضرورتیں، ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کل کائنات پیدا فرما دی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز ہماری ہی مادی ضرورت کی تکمیل کے لیے تو ہے، ہماری ہی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے تو ہے۔ اسی زمین سے ہمیں پانی ملتا ہے، اناج ملتا ہے، قسم قسم کے پھل ملتے ہیں، اور قسم قسم کی نعمتیں ملتی ہیں، اس زمین سے ملتی ہیں۔ آسمان سے یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے مختلف قسم کی نعمتیں رکھی، سورج کی روشنی میں ہمارے لیے نعمت، چاند کی چاندنی میں ہمارے لیے نعمت، ستاروں کی ٹمٹماہٹ میں ہمارے لیے نعمت، سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ تو جسمانی ضرورتوں کی بھی تکمیل کی اور روحانی ضرورتوں کی بھی تکمیل کی، انبیاء اور رسل کا ایک سلسلۃ الظہر قائم کیا۔
حضرت آدم سے لے کے ہمارے رسول، ہم سب کے رسول سید العالمین، سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آدم سے لے کے ہمارے آقا تک اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے، انہیں کتابیں دی، تو جو ہماری روحانی ضرورت ہے، ہدایت کا سامان، اللہ نے وہ بھی کر دیا۔ تو جسمانی روحانی ہر ضرورت کی تکمیل اللہ پاک نے کر دی۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ اس نے جس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہم وہ کریں، حالانکہ ہم کریں نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات سب ایک بڑے سے میدان میں جمع ہو جائیں اور سب خدا کی تسبیح کرتے رہیں، پاکی بیان کرتے رہیں، تو اللہ کی بزرگی میں ذرہ برابر وہ اضافہ نہیں کر سکتے، اور سب اس سے انحراف کر لیں تو اس کی عظمت میں کچھ کمی بھی نہیں کر سکتے۔ تو بے نیاز ہے، ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ہماری جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کی، ہماری روحانی ضرورتوں کی تکمیل کی، تمام انتظامات فرمائے۔ تو اب وہ کل قیامت کے روز اگر نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دے کر کے اور فرمائے کہ پڑھ آج اپنے حساب کے لیے تو کافی ہے، تو یقیناً یہ حق ہے، کیونکہ اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تمہاری تمام ضرورتوں کی تکمیل کر دی تھی، اب تو خود دیکھ لے کہ تو نے وہ کام کیا تھا یا نہیں جس کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنے حساب کے لیے تو ہی کافی ہے۔ تو یہ 13 اور 14 آیات کریمہ جن کی تفسیر اللہ کے فضل سے آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے بعد جو 15ویں آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، بس ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے جو راہ پاتا ہے، جو ہدایت پاتا ہے، اپنے لیے پاتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی کے سر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ کل قیامت کے روز نہیں اٹھائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیج لیں۔ یہ 15ویں آیت کریمہ ہے، اس کے حوالے سے اور اس کے ضمن میں کئی ساری بحثیں آئیں گی۔ ایصال ثواب، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے پاتا ہے، جو مطلب نیکی کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا اللہ نے تو فرمایا کہ اپنے لیے ہے، تو ہم کیسے دوسروں کو پہنچاتے ہیں؟ یہ تمام تفصیلات ایصال ثواب جو کہ ایک مختلفی مسئلہ ہے اور کافی اس میں باتیں ہوتی ہیں اور قسم قسم کی لوگ مشگافیاں کرتے ہیں، انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایصال ثواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تفصیل پر بھی ہم اگلی نشست بالتفصیل آپ کے سامنے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔